ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طاسمین یعنی سورۃ الشعراء کا پہلا رکوع ہے۔ سورۃ الشعراء یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے وسطی زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی جماعت پر مشرکین اور مکہ کے کفار اور معاندین کی طرف سے ہر طرح کے الزامات اور طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں۔ اس سے پہلے جو سورہ فرقان نازل ہوئی، سورہ فرقان جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی سب سے بڑی برکت کا جو اظہار اس دنیا میں قرآن مقدس کو نازل کر کے فرمایا ہے اس کا بیان تھا کہ تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے انسانیت کے لیے الفرقان نازل کیا ہے، یعنی وہ کتاب مقدس نازل کی ہے جس کی سمجھ اور رہنمائی کے بعد انسان ہر قسم کے جھوٹ، ہر قسم کے سچ اور باطل اور غلط کام کے درمیان میں فرق کر لے سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی کسی پروپیگنڈے، کسی جھوٹ سے متاثر نہیں ہوتا، وہ سچائی اور حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ جو لوگ فرقان کی ہدایت قبول نہیں کرتے بلکہ انہوں نے قرآن مقدس فرقان حمید کے مقابلے میں شعر و شاعری کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ محض شاعروں کی تک بندیوں کو ہی بہت بڑی غنیمت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کو بھی اسی کے اوپر وہ تولنے کی کوشش کرتے ہیں، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید یہ بھی کسی شاعر کی تک بندی ہے۔ تو یقیناً ایسے لوگ گمراہیوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اس لیے سورت کا نام سورۃ الشعراء۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اور فرمایا شاعروں کی زندگیوں کا کبھی تم نے تجزیہ کیا ہے؟ ان کی زندگیوں کو کبھی تم نے دیکھا ہے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کبھی پاکیزگی تمہیں نظر آتی ہے؟ کبھی کوئی ان کی زندگی میں ٹھہراؤ، عقل کی بات، سمجھداری نظر آتی ہے؟ فرقان حمید کو ماننے والی جماعت اعلیٰ درجے کی بااخلاق، با کردار، بہت ہی عالی شان رویوں کی حامل، بہت ہی بلند سمجھ اور بصیرت کی مالک ہے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت جو اس فرقان حمید کے نتیجے میں تیار ہوئی، ان کا ایک ایک رویہ، ان کی ایک ایک بات اور سوچ ایک انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ جبکہ شعراء کی زندگیاں تمہیں نظر آئیں گی کہ وہ دیوانوں کی طرح کبھی کسی وادی میں بھٹکتے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کسی محبوب اور معشوق کے پیچھے اپنا دل کی بھڑاس اور سوز ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ دیوانوں کی طرح، پاگلوں کی طرح ان کی زندگیاں ہوتی ہیں، عقل ان کے قریب نہیں بھٹکی ہوتی، جذباتیت ان پر غالب ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر ایسے جھوٹے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، یقیناً دنیا بھی اپنی برباد کر لیتی ہے اور آخرت تو ایسے لوگوں کی برباد ہوتی ہی۔ سورہ فرقان میں
اللہ نے مزید اپنی سچائی کے لیے عقلی دلائل تقریباً 11 کے قریب عقلی دلائل ذکر کیے، اور سورہ فرقان میں اللہ نے اپنی اسی فرقان حمید کتاب مبین کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے 7 نقلی دلائل ذکر کیے، اور اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو یہ سچائی صرف اسی دور میں نہیں نازل ہوئی، ہر دور میں اللہ نے اپنے پیغمبروں، ہادیوں اور رہنماؤں کے ذریعے سے سچائی کو نازل کیا، چاہے وہ کسی دور میں کتاب تورات کی صورت میں آئی، زبور کی صورت میں آئی، انجیل کی صورت میں آئی، صحف ابراہیم کی صورت میں آئی، ہر صورت اللہ کی سچائی ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اتاری۔ اور پھر دیکھو جس طرح کے تمہارے اعتراضات، تمہارے رویے ہیں، اس وقت کے انبیاء کے مقابلے میں منکرین، مشرکین، معاندین کے بھی وہی رویے تھے، اسی طرح کے ان کے اعتراضات تھے۔ پھر دیکھو نتیجہ کیا نکلا، کیا وہ جو غرور و تکبر کے پتلے تھے کیا وہ کامیاب ہوئے؟ دنیا میں بھی وہ انسانیت کے لیے عبرت کا نمونہ بنے۔ چنانچہ یہاں 7 واقعات قرآن نے گزشتہ قوموں کے ذکر کیے ہیں کہ کس طرح وہ قومیں تباہ و برباد کرتی ہیں، اور ہر ایک واقعے کے بعد اللہ نے ایک جملہ ذکر کیا، ان فی ذالک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان واقعات کو سننے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان ربک لہو العزیز الرحیم، پھر یہ بات یاد رکھو کہ تمہارا رب بڑا زبردست بھی ہے، عزیز بھی ہے، جس طرح اس نے گزشتہ قوموں کو عذاب دیا، سزائیں دی، تمہیں بھی وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن ابھی فوراً دے نہیں رہا، کیونکہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، وہ بڑا مہربان بھی ہے، بندوں کو سمجھنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات میں سے طاسین میم سے ہوتا ہے۔ طاسین میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں محققین کی مختلف آراء ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ یہ در حقیقت اس سورت کا نام ہے طاسین میم، اور بعض نے کہا کہ طاسین میم یہ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے طاسین، طا قرآن مجید میں جہاں بھی استعمال ہوا ہے مقطعات کے طور پر، تو اس سے مراد انبیاء کی وہ جدوجہد ہے، وہ کوشش ہے کہ جو انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات اور دین کو غالب کرنے کے لیے اختیار کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کیا، وہ کامیاب ہوئے۔ تو طاعت در حقیقت انبیاء کے مقامات پر اور ان کی جدوجہد پر دلالت کرتی ہے، اور سین عربی کے اندر سرایت پر دلالت کرتی ہے، یعنی وہ انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد انسانیت میں سرایت کریں، پھیل گئی۔ اللہ کا وہ نور جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچا، وہ دلوں تک منتقل ہو، اور جن دلوں نے اس کو قبول کیا یقیناً کامیاب ہوا۔ اور میم یہ مادے پر دلالت کرتی ہے کہ جب کوئی اونچے درجے کی طاقتور چیز اس مادے میں اتاری جاتی ہے تو مادہ پھٹتا ہے۔ یہ دنیا جو مادی دنیا ہے، اللہ کا وہ نور پیغمبروں پر اتارا، اور اس نے آ کر یہاں قلوب کو بھی پھاڑا، ان کے اندر ایمان پیدا کیا، ان کے اندر رشد و ہدایت کو پیدا کیا، اور اس طریقے سے اس نے ایک اثر پیدا کیا۔ تو یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی جدوجہد جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، تبدیلیاں پیدا کی، نفوس کی زمین کو مسخر کیا، اس پر یہ سورہ مبارکہ دلالت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں 7 کے قریب انبیاء علیہ السلام کے واقعات مذکور ہوئے ہیں۔ اس
کے بعد اگلی آیت ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کتاب کی المبین جو روشن واضح، جس کے احکامات میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ المبین اس کے ایک معنی ہے کھول کھول کر بیان کرنے والی۔ یہ کتاب ہر ایک حقیقت کو، سچائی کو، کامیابی کے کون سے سنگھائے میر ہیں، کون سی کامیابی کے وہ اصول اور ضابطے ہیں، یہ کتاب کھول کھول کر اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اسی کو گزشتہ صورت میں فرقان سے تعبیر کیا تھا کہ یہ جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے یہ فرقان ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں واضح طور پر فرق کر دینے والی ہے۔ جو قرآن مقدس کو سمجھ لیتا ہے اس کے لیے کامیابی کا راستہ کبھی بھی اوجھل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کبھی بھی یہ پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوتی کہ کون سا راستہ مجھے منزل کی طرف لے جائے۔ آج ہم اور دیگر اقوام وہ پریشانی میں ہیں کہ ہم کس طرح ان مشکلات سے چھٹکارا پائیں۔ خاص طور پر زوال پذیر قومیں وہ پریشان ہیں، انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا مشکلات سے نکلنے کا، لیکن قرآن وہ کھول کھول کر راستہ بیان کر رہا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اس سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے، جیسے گزشتہ قوموں نے رہنمائی نہیں دی اسی طرح آج ہمارا حال بھی ہے۔ فرمایا قرآن کی آیات کھول کھول کر حقیقت کو، کامیابی کے راستے کو بیان کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اس حقیقت اور سچائی کو بیان کرتی ہے، دشمنوں کی طرف سے بجائے بات سننے کے، حضور کا شکریہ ادا کرنے کے، حضور کی اتباع کرنے کے، الٹا اظہار کس کا ہوتا ہے؟ دشمنی کا، مخالفت کا، حضور کو ضد کرنے کا، پریشان کرنے کا۔ حضور ظاہر ذاتی طور پر بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہو، جو کسی کی خیر خواہ ہو اور اس کے پیچھے اس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد بھی نہ ہو، کوئی لالچ اور غرض نہ ہو۔ جتنا کوئی کسی کا ہمدرد ہوتا ہے تو ہمدردوں جن کی ہمدردی ہوتی ہے ان کی طرف سے جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف بھی بہت بڑی لگتی ہے کہ میں تو اتنا ان کا خیر خواہ ہوں۔ جیسے والدین وہ اپنی اولاد کے لیے کئی درجے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن اگر اولاد کی طرف سے تھوڑی بھی تکلیف پہنچے تو انہیں بہت بڑی محسوس ہوتی ہے کہ یار میں اتنا ان کا ہمدرد اور خیر خواہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں ان کے لیے، اور یہ ہے کہ میری بات ماننے کے بجائے الٹا میری مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ والدین کی سامنے اف بھی نہ کہو، ایسا جملہ بھی نہ کہو جو ان کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی طرف سے سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی سخت کڑوی ترشی باتیں سننی پڑ رہی ہیں۔ تو قرآن نے کہا اس کے نتیجے میں جو آپ کو اتنی غم اور پریشانی اور ٹینشن لاحق ہو رہی ہے تو اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اتنے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی ہے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ اب نہیں مانتے تو آپ کا کام زبردستی منوانا نہیں ہے، آپ کے ذمے تو بلاغ ہے، اللہ کا حکم اچھے انداز سے پہنچا دینا ہے، اور وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اب کوئی نہیں مانتا، یہ اس کی ذمہ داری منوانا آپ کی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لعلک باخع نفسک، تسلی دیتے ہوئے شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لے آئے تو۔ آپ ان کے لیے اتنے غمزدہ ہو رہے ہیں، نڈھال ہو رہے ہیں۔ باخع، بخا کہتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی سے آنے والی وہ رگ جو انسان کے حلق سے گزرتی اوپر جاتی ہے۔ جب جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اسی رگ کو کاٹا جاتا ہے، جب یہاں تک چھری پہنچ جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی سے یہ باخع کا لفظ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ دیں گے، ہلاک کر دیں گے اگر یہ ایمان نہ لے آئے۔ ان کے لیے آپ اتنے غمزدہ اور پریشان ہیں، اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بات ان تک پہنچائیں۔ زبردستی منوانا ہوتا تو کیا ہم نہیں منوا سکتے تھے؟ ہمارے پاس قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہتے تو ان کے اوپر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے، کوئی ایسا عذاب نازل کرتے کہ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوتی۔ اب
اگر اللہ زبردستی منوانا چاہتا تو کوئی ایسا اپنا عذاب، کوئی ایسی بات نازل کرتا، نشانی نازل کرتا کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے، اس کی نافرمانی نہ کرتے. لیکن یہ دنیا دار میں امتحان ہے. یہاں غلط پرچہ دینے والے کو بھی موقع دیتے ہیں کہ تم نے غلط پرچہ حل کرنا ہے تو کرو، اور صحیح پرچہ حل کرنے والے کو بھی امتحان گاہ میں موقع دیا جاتا ہے کہ تم درست پرچہ حل کرو. نتیجہ جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا کون درست کام کرنے والا تھا اور کون غلط کام کرنے والا تھا. وہ تو نتیجے پر بات سامنے آئے. تو یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کسی پر زبردستی نہیں ہوگی. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، یہاں شکوہ ہے ان مشرکین مکہ سے کہ عجیب بات ہے کہ رحمان کی طرف سے جب بھی کوئی نئی بات ان کے سامنے آتی ہے، کوئی نیا حکم آتا ہے، تو بجائے اس میں غور و فکر کرنے کے، اسے قبول کرنے کے، ان کا حال یہ ہے کہ اسے اعراض کریں. اللہ کانوا عنہ معرضین فقد کذبوا، انہوں نے یقیناً اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ استہزاء اور مذاق اڑا رہی ہیں اس کے جو نتائج ان کے سامنے آئیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا. فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جیسے کہ گزشتہ سورت کے آخر میں فرمایا نا فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یقیناً تم نے اللہ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اب اس کا عذاب تم سے چمٹ کر رہے گا. اسی طرح فرمایا فقد کذبوا فسیأتیہم، انہوں نے یقیناً جھٹلایا مکہ کے مشرکوں نے اللہ کی تعلیمات کو، اب اس جھٹلانے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور مذاق کرنے کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. قریب وقت آ رہا ہے. مکہ میں یہ آیات نازل ہوئی، پھر کچھ ہی عرصے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لے گئے. پھر وہ وقت آیا کہ یہ قوم طے کی کو سزا ملی، اور بدر میں ان کے یہ سردار جو برائی کی اور خرابی کے سرغنہ تھے وہ سب ہلاکت کے گڑھے میں ڈالے گئے. ان فی ذلک لآیہ اولم یروا الی الارض، جہاں تک اس کتاب مقدس کی سچائی کی دلیل ہے، دلیلیں تو بے شمار ہیں. کوئی ماننے والا ہو، جس نے نہیں ماننا تو اس کے لیے ہزاروں دلیلیں کچھ نہیں ہیں. ذرا اس کائنات میں غور و فکر کریں. اولم یروا الی الارض، زمین کی طرف نہیں دیکھتے، غور نہیں کرتے. کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کتنی اس کے اندر بہت مفید چیزیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی. یہ زمین کتنے فائدے والی چیزیں، غذائی فائدے کی چیزیں، علاج کے طور پر اور طرح طرح کی اس انسان کی ضرورت کو پوری کرنے والی نعمت اللہ نے ان کے لیے پیدا کی. پہ غور و فکر کریں یہ کون کر رہا ہے؟ کون سی طاقت و قوت ہے؟ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے ان کے لیے مادی ضرورتیں پوری کی ہیں. ان کی مانوی ضرورتیں، روحانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی اللہ نے اپنی تعلیمات ان کی طرف اتاری. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً ایک بہت بڑی نشانی ہے لوگوں کے لیے. لیکن حال یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں. وما کان اکثر المؤمنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب وہی زبردست ہے، جو نہیں مانیں گے ان کو یقیناً عذاب بھی دے گا، سزا بھی دے گا، اور وہ رحیم بھی ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان پر اس کا رحم و کرم ہوگا، ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر کامیابی ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی تعلیمات پر عمل